السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں رضوان ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج خبرنامے میں اس وقت بہت ساری اہم خبریں ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ خاص کر ایک تو غزہ کی تازہ صورتحال ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے مختصراً اس پر ایک نظر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے گزشتہ 2 روز سے جو اشتعال انگیزی کی جا رہی ہے، اس کے بعد کس طریقے کے حالات پیدا ہو گئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی خود کو مذہبی رہنما کہنے والے نام نہاد ہندو سادھو نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہر مسلمان کے لیے ان کی جان سے زیادہ عزیز ہیں، ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خاص کر اس کو لے کر مسلمانوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ بھی اور بھی اہم خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش آپ سے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے غزہ کی تازہ صورتحال پر مختصراً ایک نظر کریں گے۔ اسرائیل نے شمالی اور جنوبی غزہ میں بڑے پیمانے پر انخلا کا حکم جاری کر دیا ہے، جن میں جنوب کے وہ علاقے شامل ہیں جنہیں اس نے پہلے محفوظ زون کے طور پر نامزد کیا تھا، جبکہ وسطی غزہ کے الزویدہ میں بے گھر لوگوں پر رات بھر اسرائیلی حملے میں کم از کم 16 افراد کا قتل عام کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3 میزائل وہاں داغے گئے، جس سے کئی بچوں کے تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ وہیں ظالم صہیونی فوج کا گھناؤنا چہرہ ایک بار پھر سے جو ہے بے نقاب ہوا ہے۔ خان یونس میں ایک خیمے میں سو رہے 6 سالہ بچے کو اسرائیلی کوڈ کاپٹر، یعنی کہ ایک طرح کا ہتھیار والا ڈرون ہوتا ہے، اس نے بچے کے سر پر گولی مار کر اس کا قتل کر دیا ہے۔ وہیں لبنانی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان کے شہر نباتیہ میں ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں 10 افراد مارے گئے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک فوجی ہدف کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حملہ ایک رہائش گاہ پر کیا گیا تھا، جہاں عام شہری جو رہ رہے تھے، ان میں سے 10 لوگوں کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی ہے، جبکہ کئی زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اور اسرائیلی حکومت نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک نئی غیر قانونی اسرائیلی بستی قائم کرنے کا منصوبہ شائع کیا ہے۔ یہ ان 5 غیر قانونی بستیوں میں سے ایک ہے جنہیں اسرائیلی حکام نے جون میں باضابطہ بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ صہیونی حکومت نے اسے حالیہ مہینوں میں متعدد یورپی ممالک کی جانب سے ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے رد عمل میں اٹھایا جانے والا قدم قرار دیا ہے۔ اور مذاکرات کے حوالے سے بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی والا نیوز سائٹ نے سینئر اسرائیلی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ دوحہ میں 2 روزہ مذاکرات میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنے کی جانب اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے تک جو ہے یہ مذاکرات غزہ میں یرغمالیوں کے معاہدے اور جنگ بندی پر ختم ہو سکتا ہے۔ بتا دیں کہ دوحہ میں جنگ بندی مذاکرات جاری ہیں اور آج اس کا دوسرا دن ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دیں کہ حماس نے مذاکرات میں شرکت نہیں کی ہے، کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے جو مذاکرات کی تجویز پیش کی تھی، جو معاہدے کی تجویز پیش کی تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور نام نہاد ہندو مذہبی رہنما گری مہاراج کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبینہ گستاخی کے بعد مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں ماحول گرم دیکھنے کو ملا ہے۔ گزشتہ شب ریاست کے مختلف علاقوں میں راستہ روکو تحریک چلائی گئی۔ وجاپور میں گری مہاراج پر ایک FIR بھی جو ہے وہ درج کرائی گئی ہے۔ جمعہ کا دن ہونے کے باوجود گزشتہ روز جو ہے مقامی لوگوں کی جانب سے بطور احتجاج کئی دکانیں بند بھی رکھی گئیں، اور جمعہ کی نماز کے بعد اورنگ آباد کے سٹی چوک پولیس اسٹیشن کے باہر سینکڑوں لوگ جمع بھی ہوئے۔ حالانکہ مقامی پولیس نے یہاں جمع سبھی لوگوں کو سمجھا بجھا کر روانہ ضرور کر دیا۔ وہیں رام گری مہاراج کی جانب سے شان رسالت میں گستاخی کے معاملے کو لے کر اورنگ آباد کے مسلمانوں میں ایک جانب جہاں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، تو وہیں دوسری طرف مسلم علماء اور دانشوران نوجوانوں سے پرامن رہنے کی مسلسل اپیل بھی کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر ایک وفد نے پولیس کمشنر سے ملاقات بھی کی ہے۔ وہیں سابق رکن پارلیمان امتیاز جلیل کی قیادت میں ایک وفد نے پولیس کمشنر سے ملاقات کر صاف کہا ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ پولیس کمشنر صاحب کو پورے واقعے سے آگاہ کرایا اور ان کو یہ بتایا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر ناراضگی ہے اور غصہ ہے۔ ایسے حالات کے اندر یہ پولیس کی، سرکار کی، پرشاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دوشی آدمی ہے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم نے اگزامپل دیا مولانا سلمان اظہری صاحب کا کہ جب انہوں نے کوئی بیان دیا تو ان کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر ہے تو کتنے سارے FIRs رجسٹر ہوئے، اور آج بھی مولانا صاحب جیل میں بند ہے۔
تو انہیں کیوں چھوٹ دی جا رہی ہے؟ کیا انہیں یہ بول کر کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی بولیے گا ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کر کے؟ تو ہم نے صاف کہا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہوگا۔ ہریانہ کے کرنال میں شدت پسند ہندو گروپ بجرنگ دل کے کارکنان نے گزشتہ دنوں اس وقت ہنگامہ کھڑا کر دیا جب وقف بورڈ کی جانب سے وقف کی ہی ایک خستہ حال عمارت کی مرمت کرائی جا رہی تھی۔ درجنوں کارکنان بھگوا جھنڈا لے کر پہنچے اور مرمت کا کام رکوا کر گنبد پر بھگوا جھنڈا لگا دیا۔ یہی نہیں، انہوں نے وہاں مورتی نصب کر کے مذہبی کارروائیاں بھی شروع کر دی۔ اور تنازع کی خبر جب پولیس اور وقف بورڈ کے اہلکاروں کو پہنچی تو وہ موقع پر پہنچے اور حالات کو قابو میں کرنے لگے، لیکن ہندو کارکنان اپنی ضد پر ہی اڑے رہے اور پولیس کی موجودگی میں مذہبی کارروائیاں وہاں جاری رکھی۔ بجرنگ دل کے ارکان اور وہاں کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں 1947 سے کھنڈرات تھے، لیکن وقف بورڈ نے اسے مسجد میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کام روک دیا گیا۔ اب بجرنگ دل کا کہنا ہے کہ اس زمین پر صرف ہنومان کا مندر بنے گا۔ وہیں اس تنازع کے درمیان بجرنگ دل کے ارکان نے زیر تعمیر عمارت میں مذہبی سرگرمیاں شروع کر دی، جس میں ان کے بھگوان بالاجی کی تصویر لگا کر ان کی پوجا بھی کی گئی۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد بھی گنبدوں پر بھگوا جھنڈا لہرایا گیا اور رام چرت مانس اور ہنومان چالیسا کا ورد بھی شروع کیا گیا۔ وقف بورڈ اور پولیس ٹیم نے موقع پر پہنچ کر تنازع کو حل کرنے کی بھی وہ کوشش کی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے پر آگے کیا ہوتا ہے۔ کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت نے ہفتے کو میسور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی MUDA سائٹ الاٹمنٹ اسکیم میں چیف منسٹر سدھارمیہ کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دی ہے۔ یہ پیش رفت سماجی کارکن اور وکیل TJ ابراہیم کی جانب سے گورنر کے پاس ایک درخواست دائر کرنے کے چند ہفتوں بعد سامنے آئی، جس میں ان کی اہلیہ یعنی کہ سدھارمیہ کی اہلیہ BM پاروتی کو الاٹ کی گئی زمین سے متعلق ایک معاملے میں CM سدھارمیہ کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ اس سے پہلے سدھارمیہ نے اس اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ گورنر ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی درخواست کو مسترد کر دیں گے۔ سدھارمیہ کے خلاف اٹھائے گئے اس تنازع کی بنیاد یہ ہے کہ زمین ان لوگوں کو الاٹ کی گئی جنہوں نے اسے دھوکہ دہی کے ذریعے کھو دیا تھا، جس میں سدھارمیہ کی بیوی پاروتی کو دی گئی زمین بھی شامل ہے۔ حالانکہ سدھارمیہ کا کہنا ہے کہ میری بیوی کی زمین پر غیر قانونی طور پر موڈا نے قبضہ کر لیا تھا اور جب وہ 2014 میں وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے معاوضے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ بنگلہ دیش میں شورش کے دوران مبینہ طور پر ہندوؤں پر ہونے والے تشدد کے خلاف سکل ہندو سماج نے جمعے کو مختلف مقامات پر مورچہ نکالا۔ اس دوران ناسک اور جلگاؤں میں سکل ہندو سماج کی شرانگیزی کے سبب پتھراؤ کے واقعات پیش آئے۔ خاص کر ناسک میں توڑ پھوڑ ہوئی، حتیٰ کہ پولیس کو حالات قابو میں کرنے کے لیے لاٹھی چارج کرنا پڑا اور آنسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے۔ ریلی کے دوران جن مقامات پر دکانیں کھلی تھی وہاں ہندوتوادی تنظیموں نے بحث شروع کر دی اور پتھراؤ کرنے لگے۔ کئی دکانوں اور گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران 20 پولیس اہلکار بھی وہ زخمی ہوئے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ جلگاؤں میں بھی پیش آیا، جہاں سکل ہندو سماج کے مورچہ نے ایک شو روم پر پتھراؤ کر دیا۔ جس دوران وہاں دکان کھلی ہوئی، انہوں نے شو روم کھلا ہوا انہوں نے دیکھا تو وہاں انہوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ دونوں ہی معاملے میں کیس درج ہونے یا کسی کے گرفتار کیے جانے کی کوئی بھی اطلاع نہیں ملی۔ وہیں راجستھان کے ادے پور میں بھی 2 طالب علموں کی لڑائی کے بعد ماحول کشیدہ ہو گیا ہے۔ 10ویں جماعت میں پڑھنے والے ایک طالب علم پر اسی اسکول میں پڑھنے والے دوسرے طالب علم نے چاقو سے حملہ کر دیا۔ بعد میں اس واقعے نے فرقہ وارانہ رنگ اختیار کر لیا اور شہر کا ماحول وہ خراب ہو گیا ہے اور کئی مقامات پر آتش زنی اور توڑ پھوڑ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ چرپسندوں نے کئی کاروں کو آگ لگا دیا۔ صورتحال کے پیش نظر پولیس نے دفعہ 144 نافذ کر دیا اور انٹرنیٹ سروس بھی ہفتے کی رات 10 بجے تک بند کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے تمام نجی اور سرکاری اسکولوں اور کالجوں کو اگلے احکامات تک بند رکھنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ وہیں 1 سے 12ویں جماعت تک 17 اگست سے تمام سرکاری اور غیر سرکاری کالجوں میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ واقعہ شہر کے تھانہ سورج پول کے علاقے بٹیانی چھوٹا میں واقع گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں پیش آیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ حملے میں زخمی ہونے والے طالب علم کی حالت وہ تشویشناک ہے اور اسے ICU میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم مسلسل ان کی نگرانی کر رہی ہے۔ اور طلبے کے اس واقعے کے بعد ادے پور میں کشیدگی ہے۔ کسی بھی قسم کے تشدد کو روکنے کے لیے مختلف مقامات پر پولیس فورس کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ جمعے کو موقع پر پہنچے ضلع کلکٹر نے لوگوں سے امن و امان برقرار رکھنے کی بھی اپیل کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جموں کشمیر اور ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ حیرت انگیز طور پر مہاراشٹر میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ ہریانہ میں اس وقت BJP کی حکومت ہے اور مہاراشٹر میں بھی مہا یوتی کی سرکار ہے، لیکن یہاں BJP اتحاد کی حکومت کے لیے دوبارہ اقتدار میں آنا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ ایسے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ کا اعلان نہ کرنا
ایک بار پھر اپوزیشن کے ان دعووں کو تقویت دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی حکومت کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا ہے۔ وہیں جموں کشمیر کے لیے انتخابات بہت اہم ہیں کیونکہ آخری بار وہاں اسمبلی انتخابات 2014 میں ہوئے تھے۔ اس وقت جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ حاصل تھا، لیکن بعد میں اسے مرکز کے زیر انتظام خطہ بنا دیا گیا۔ مرکزی حکومت نے کئی بار کہا ہے کہ حالات وہاں بہتر ہوتے ہی جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دیا جائے گا، لیکن اب تک ایسا نہیں ہو سکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا تو کانگریس نے اسے اب تک مکمل ریاست کا درجہ نہ دیے جانے پر فکر کا بھی اظہار کیا۔ اسی درمیان کانگریس نے جموں کشمیر اور ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے پر عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ناانصافی کو شکست فاش دے۔ وہی نیشنل کانفرنس نے اسمبلی انتخابات میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتحاد کو خارج از امکان قرار دیا اور کہا کہ ان کی پارٹی انتخابات کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے۔ انہوں نے انتخابات کے اعلان سے چند گھنٹے قبل ایل جی کی جانب سے بڑے پیمانے پر پولیس اور سول انتظامیہ میں تبدیلیوں اور تقرریوں کے احکامات کو سمجھ سے بالاتر قرار دیا اور الیکشن کمیشن کو اس سے آگاہی فراہم کرنے کی بھی انہوں نے بات کہی۔ مہاراشٹر میں انتخابات کا بیگل بج چکا ہے۔ مہا وکاس اگاڑی کی تینوں پارٹیوں شیو سینا، کانگریس اور این سی پی نے ممبئی میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجلاس کا انعقاد کیا، جہاں تینوں ہی پارٹیوں کے لیڈروں نے اہم موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ اور اسی درمیان سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے خطاب میں کہا کہ اسمبلی انتخابات مہاراشٹر کی عزت نفس کو بچانے کی لڑائی ہے، اسی لیے وہ کانگریس اور این سی پی کی طرف سے مہا وکاس اگاڑی کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اعلان کردہ کسی بھی امیدوار کی حمایت کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مہاراشٹر اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور ان 50 دھوکے بازوں اور غداروں کو جواب بھی دینا ہے۔ ساتھ ہی ادھو ٹھاکرے نے پوچھا کہ جب بی جے پی مکمل اکثریت میں تھی تو وقف ترمیمی بل پاس کیوں نہیں کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی وقف بورڈ یا اس کی املاک کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی وقف جائیداد کو چھونے کی کوشش بھی کرتا ہے تو شیو سینا اس کے خلاف میدان میں کھڑی ہو جائے گی۔ صرف وقف کی ہی بات کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے مندروں یا مذہبی املاک کو چھونے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا عوام سے وعدہ ہے۔ اتر پردیش میں 69,000 اساتذہ کی بھرتی معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک انتہائی اہم فیصلہ سنایا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اس بھرتی کی پوری میرٹ لسٹ کو ہی رد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ 3 مہینے کے اندر نئی میرٹ لسٹ جاری کر دی جائے۔ عدالت کا یہ حکم یو پی حکومت کے لیے زوردار جھٹکا تصور کیا جا رہا ہے۔ نئی لسٹ بننے سے گزشتہ 4 سال سے خدمات دے رہے ہزاروں اساتذہ باہر ہو جائیں گے۔ جسٹس اے آر مسعودی اور جسٹس برج راج سنگھ کی 2 رکنی بینچ نے پورے سلیکشن لسٹ کو رد کرتے ہوئے سنگل بینچ کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 69,000 اسسٹنٹ ٹیچر بھرتی امتحان کا نتیجہ دراصل 1 جون 2020 کو جاری کیا گیا تھا۔ رزلٹ میں جنرل کیٹیگری کے لیے کٹ آف 67.11% اور او بی سی کے لیے کٹ آف 66.73% تھا۔ ٹیچر بھرتی کے عمل سے متعلق یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ 19,000 عہدوں پر ریزرویشن کے اصولوں پر پوری طرح عمل نہیں کیا گیا تھا۔ الزام عائد کیا گیا تھا کہ دیگر پسماندہ طبقے کو 27% کی جگہ محض 3.66% کا ریزرویشن دیا گیا تھا، جس کو لے کر سوالات اٹھنے لگے تھے۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrohbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔